السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب میں آج پھر حاضری ہوئی ہے۔ آپ کے بہت سے سوالات ہیں اور کچھ تاخیر بھی ہوئی سفر وغیرہ کی وجہ سے۔ محمد راغب چکیاں حسین آباد اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا مرد سینے کے بال بنا سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے۔ بالکل بنا سکتا ہے، خلاف ادب لوگوں نے لکھا ہے، اسے بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ عبد المجید سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں عمرہ کرنے گیا تھا، عمرہ کرنے کے بعد حلق کسی وجہ سے نہیں کروا سکا، پھر مدینہ چلا گیا، وہاں جا کر حلق کروایا تو عمرہ ہو گیا یا پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ دم لازم ہوگا، آپ کو دم دینا پڑے گا حدود حرم میں، ایک دمبا بکرا بکری یہ سب آپ کو دینا پڑے گا۔ قیام الدین سیتاپور سے پوچھتے ہیں، کیا جب ہم کو سبق یاد ہو جائے تو شکرانے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ دنیوی کام پہ پڑھنا چاہیے، دینی کام پہ پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی نعمت حاصل ہو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ محمد مدنی بھولے پور اعظم امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پارہ کلمہ درود سورہ یاسین سورہ بقرہ وغیرہ یہ سب گھر گھر جا کر لوگوں سے مانگ کر جمع کرنا اور اس کا ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ یہ مانگنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ گھر جا کے مانگنا اچھا، مطلب جو لوگوں نے پڑھا ہے وہ جا کے آپ مانگیں کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ دے دیجئے، ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ بھائی جس کی نیت سے پڑھا ہے اس کو پہنچ گیا ہے، اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو آپ اتنا کہہ لیجئے، یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، ان کا نام لے لیجئے۔ باقی یہ مانگ کے جمع کرنا، اور جیسے ہم لوگ جنازہ پڑھانے جاتے ہیں تو لوگ پرچہ لا کے دیتے ہیں، اتنا اتنا پڑھا گیا ہے، اس کو آپ بتا دیجئے ایصال ثواب ہو جائے۔ بس آپ نے جس کی نیت سے پڑھا وہ ہو گیا ہے، نہیں اطمینان ہے تو اتنا کہہ لیجئے۔ علی ولد عبداللہ منگراوا اعظم گڑھ مقیم عرب امارات سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہاں عرب لوگ اکثر پڑھتے ہیں، گنجائش ہے، اگر اتنا وقفہ ہے اذان اور نماز کے درمیان کی 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ بعض صحابہ کرام ستونوں کے آڑ میں موقع مل جاتا تھا تو پڑھ لیتے تھے۔ باقی اس نماز کی ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، عرب میں باقاعدہ اس کے لیے وقفہ کیا جاتا ہے، ٹائم دیا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ ٹائم الگ سے دینا تو ایسا ثبوت تو نہیں ملتا، ہاں گنجائش ہے، جیسے رمضان میں خاص طور سے افطار کر کے آدمی جلدی اٹھ گیا اور لوگ ابھی افطار کر رہے ہیں، نماز میں ٹائم ہے تو آدمی پڑھ لے 2 رکعت۔ ہمارے بھی بہت سے علماء پڑھتے تھے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے نماز روکنا اس کا ثبوت نہیں۔ محمد ابراہیم سمراڈی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسجد میں موبائل چارج کرنا کیسا ہے؟ اس طرح بغیر ٹوپی کے روزانہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بغیر ٹوپی کے مستقل نماز یہ خلاف سنت ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور مسجد میں موبائل چارج کرنا، جو لوگ چندہ وغیرہ دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے ہیں کوئی آ کے موبائل چارج کرے اور کوئی پنکھا چلا کر کے آ کے سوتا رہے، وہ نمازیوں کے لیے ہے اور معتکفین کے لیے ہے۔ تو ایسے کوئی بھی اگر آئے اور چارج وغیرہ کر لے تو اس کا حساب لگا کر کے مسجد کے ڈبے میں اتنا جمع کر دینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے جماعت وغیرہ کے احباب پوری رات رہتے ہیں، مسجد کی ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس طرف لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ محمد اسامہ خان کراکت جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ موبائل الارم پر اذان لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ذکر اللہ کو غیر دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ تعظیم کے خلاف ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے، اسی لیے اس طرح کی ٹون لگانا یا اس طرح کے بیل لگانا جس میں ذکر اللہ وغیرہ آتا ہو، بجانے پہ بجتا ہو، تو منع لکھا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ اذان پر جو اذان لگایا جا رہا ہے الارم پر، تو ظاہر ہے اذان جو لگائی جا رہی ہے وہ اس لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ ہم نماز میں اٹھیں، خاص مقصد کے لیے، ایک دینی مقصد کے لیے۔ تو اس مقصد کے تحت اگر کوئی لگاتا ہے تو بالکل گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سید طہ تلنگانہ حیدرآباد سے پوچھتے ہیں، ایک دوست کو روڈ پر کچھ پیسے ملے اور وہ لے لیا، اب اس پیسے کو کیا کرے؟ اپنے پاس رکھے یا کسی غریب کو دے دے؟ محترم، جتنا پیسہ اسی اعتبار سے اس کا اعلان کرنا ضروری ہے، حدیث میں مختلف ٹائم تک اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسی رقم ہے یا جیسی چیز ہے، جتنا لوگ تلاش کریں گے اسی اعتبار سے اعلان کرے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال تک۔ اس کے بعد اعلان بھی کہاں ہو؟ ایسی جگہوں پر ہو جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، مسجد کے گیٹ پہ باہر نکلتے ہوئے جہاں پر، یا اسی طریقے سے بازار وغیرہ میں کہیں ایسی جگہ پر جہاں زیادہ لوگ ہوں تاکہ لوگوں کا علم ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پھر نہیں ملتا ہے تب آپ غریب کو دیجیے، غریب کو دینے کے بعد اگر مالک آ گیا اور وہ راضی ہے اپنے صدقہ پہ جو آپ نے کر دیا اس کی طرف سے تو ٹھیک، اور اگر وہ مانگ رہا ہے کہ نہیں ہم راضی نہیں ہیں تو آپ کو پھر دینا پڑے گا۔ روح الاسلام سیتاپور سے پوچھتے ہیں، حضرت کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ تہجد کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، کالے کپڑے پہننا عام حالات میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کالے پہنے پہ سفید پہنے کوئی حرج نہیں ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سبقت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بردۃ سوداء فلبسها،
میں نے آپ کی کالے رنگ کی چادر کو کالے رنگ سے رنگا، آپ نے اسے پھر پہنا ہے۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں۔ ہاں جہاں شیعہ حضرات زیادہ ہیں اور محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں وہاں پہننے سے پرہیز ضروری ہے تاکہ آپ بھی شیعہ نہ لگیں۔ تہجد کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ لمبی دعا ہے اور بعض مختصر دعائیں ہیں، آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ عام اگر وہ پوری دعا پڑھ بھی دیں گے تو بھی آپ کو نہیں وجاد ہونے والی ہے۔ غفران احمد پونا مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، مرد اور عورت کے نماز ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے یا کچھ فرق ہے رکوع اور سجدے میں؟ محترم، بہت سے فرق ہیں۔ غیر مقلدین بعض علماء نے، غیر مقلد جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ فرق ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح سے نماز مت پڑھو، جب تم سجدے میں جاؤ تو گوشت کو ایک دوسرے سے ملا لیا کرو، یعنی چمٹ کے سجدہ کیا کرو۔ اور ایک روایت میں کاستری ما یکون لہا، جتنا زیادہ سطر ہو، اس لیے جیسے مرد کھل کے رکوع کرتے ہیں، باقاعدہ انگلیاں کھول کر کے گھٹنے پکڑتے ہیں، اس طرح سے وہ رکوع نہیں کریں گی، وہ تھوڑا سا مردوں کے مقابلے میں کم جھکیں گی، ہاتھ سمیٹے رہیں گی، تھوڑا سا گھٹنے پہ رکھیں گی، اور صدر زیادہ ہو، اور سجدے میں جب جائیں تو مردوں کی طرح کھل کے سجدہ نہیں کریں گی، چمٹ کر کے مل کر کے سجدہ کریں گی۔ جتنا زیادہ صدر رہے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ محمد احمد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی سے 5 تولہ سونا قرض لیا جس کی بازار میں 4 لاکھ روپے قیمت تھی۔ خالد نے شرط لگائی اگر میں چاہوں گا تو 5 تولہ سونا لوں گا یا 4 لاکھ روپے، تو کیا شرط درست ہے؟ یہ تو ایسے ہی بھی اگر آپ اس کا سونا نہیں دیتے ہیں تو آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، جب 4 لاکھ روپے اس کا ہے تو آپ کو 4 لاکھ دینا ہے۔ دیکھیے، ایک تو اصل تو یہ کہ جو آپ نے لیا وہی دیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہ ایک ابھی بحث تو چلی جائے گی فقیہانہ اور اس میں بہت آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ باقی یہ خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے لیا وہی دیں، اور کسی وجہ سے وہ نہیں دے سکتے ہیں تو جو اس کی قیمت ہے وہ آپ دیں گے۔ ندیم احمد پوٹریا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جیسے کھانے پر فاتحہ پڑھنا، انتقال کے بعد 10واں 40واں کرنا، کیا ہے صحیح ہے؟ یہ سب ظاہر خرافات اور بدعتیوں کی ایجاد کردہ ہے۔ ایصال ثواب کا حکم ہے، وہ ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کیا جائے، غریب وغیرہ کو پڑھ کر کے غریب وغیرہ کو کھلایا جائے، اس کا ثواب ان کو ملے، ان کے نام پہ صدقہ وغیرہ کیا جائے۔ یہ پتہ چلا فاتحہ پڑھ کر کے خود مارے جا رہے ہیں، خود دابے جا رہے ہیں، وہ پڑھنے والے کو خود نہیں ثواب ملتا ہے، دوسرے کیا ثواب ملے گا؟ پڑھنے والے خود نہیں ثواب پہنچتا ہے، دوسرے کا ثواب پڑے گا؟ پہ وہاں سے آپ بریانی اور جلیبی اور حلوہ ہٹا دیجیے، پھر دیکھیے وہ کتنا پڑھتا ہے، بلانے پہ کیا مرتبہ آتا ہے۔ یہ سب ظاہر ہے کہ اس سے کچھ ان کو ثواب ہی نہیں ملا، دوسرے کو کیا ملے گا؟ محمد وقاص کوشامبی سے پوچھتے ہیں، سوال ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اسے غسل دینے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ڈاکٹر کے منع کرنے کے بعد غسل دینا چاہیے یا ڈاکٹر کا مشورہ ماننا چاہیے، جیسا کہ آج کل غسل نہیں دیتے وہ لوگ؟ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچے کے جسم پر جو علائش وغیرہ ہے وہ پاک ہے، اگر خون وغیرہ نہیں لگا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، غسل دینے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبین کہتے ہیں وہ ناپاک ہے، غسل دینا چاہیے، لیکن ڈاکٹروں کا مشورہ اس میں ماننا آپ کو ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر کسی خاص وجہ سے منع کر رہے ہیں، طبیب منع کر رہے ہیں، تو مسئلہ یہی لکھا ہے کہ اگر طبیب کا مشورہ یہ نہیں ہے کہ بر وقت غسل نہ دیا جائے، طبیب کہہ رہا ہے کہ ابھی غسل مت دیجیے، تو پھر رہنے دیجیے، بعد میں دیجیے، اس کو کہاں بھی نماز پڑھنی یا روزہ رکھنا ہے یا اس طرح کی کوئی عبادت اس کو کرنی ہے۔ اگر منع کر رہا ہے ڈاکٹر تو بالکل مشورہ مان لیجیے، ایسے موقع پہ اپنی نہیں چلانی چاہیے۔ محمد اسد بڑکڑا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کی قضا کیسے ادا کریں؟ فرض، سنت، وتر، نفل سب ساتھ میں پڑھیں گے یا صرف فرض پڑھیں گے؟ دیکھیے، قضا تو اصل فرض نمازوں کی ہے اور وتر کی ہے، اور اگر سنت بھی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، باقی نفل کی تو قضا ہے نہیں، سنت کی بھی نہیں ہے، لیکن سنت پڑھ لینا چاہیے ساتھ میں۔ محمد حمزہ گوسی مئو یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوسٹ آفس میں RD ہر مہینے رقم جمع کراتے ہیں 5 سال کے لیے، لیکن 3 سال پر توڑ دیا، انٹرسٹ کی نیت نہیں ہے، تو کیا اپنوں کا انٹرسٹ دیا جا سکتا ہے جو انٹرسٹ کی رقم ملی ہے؟ دیکھیں، جو سود کی رقم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ غریبوں کا حق ہے۔ بعض لوگ رفاہی کام کا حق سمجھتے ہیں، عوامی جگہوں پہ خرچ کرنا، اصل وہ غریبوں کا حق ہے۔ غریب میں مسلمان اور کافر سب داخل ہیں، آپ چاہے مسلمان کو دے دیں چاہے کسی کافر کو دے دیں، ظاہر مسلمانوں میں غریبوں کے غربا کی تعداد کم نہیں ہے، اس لیے ان کو ترجیح دیں، اور کوئی نہ ملے پھر رفاہی کام میں تب لگا دیجیے۔ محمد غلام ربانی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ کہ بچوں کا نام تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھے جائیں، شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، پہلے بہت لوگ رکھتے تھے، اب تو ایسے کوئی رکھ نہیں پاتا ہے، لیکن اتنا دھیان رہے کہ بھائی تاریخ کے چکر میں نام کا معنی ہونا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخی نام رکھنے کے چکر میں نام کا معنی ہونا اتنا گڑبڑ ہو جائے کہ گبڑوڑا ہو جائے، وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ محمد سلیم الدین مدھوبنی بہار یو پی سے پوچھتے ہیں، میں اور میرے 10-15 ساتھی ممبئی کی ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان سب میں قرآن اور نماز کا صحیح طریقہ جانتا ہوں، ان سب میں میں
قرآن اور نماز کا صحیح طریقہ جانتا ہوں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا جانتا ہوں، پر میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں اور جمعہ بھی؟ دیکھیں ایسے حادثاتی طور پہ اگر کبھی پڑھانا پڑ گیا تو آپ پڑھا سکتے ہیں، اس میں بھی یہ دھیان رہے کہ آستین جو ہے وہ شرٹ کی یہاں گٹوں تک رہے، اور شرٹ جو ہے وہ ڈھیلی ڈھالی رہے، رکوع سجدہ میں جاتے ہوئے ناف وغیرہ کا حصہ نہ کھلے، جیسے بہت سے لوگ آج کل ڈھیلی پہنتے ہیں، تو خود انہیں کی نماز نہیں ہوتی تو پھر پیچھے والوں کی کیا ہوگی؟ ان کے جاتے ہوئے پتہ چلا کہ آگے پیچھے سب دکھنے لگتا ہے، اپنی بھی نماز خراب کرتے ہیں دوسرے کی۔ اور اگر آپ نے ان چیزوں کی رعایت کی ہے تو بالکل آپ پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، نماز بھی ہو جائے گی، جمعہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص مستقل امام ہو، امامت کرتا ہو، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ صلحہ کے لباس میں آئے، کیونکہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ایک طرح سے آپ رسول کی نیابت کر رہے ہیں، یا یہ کہہ لیے جائے کہ لوگوں کے آپ نیابت کر رہے ہیں، کل قیامت میں آپ کو جواب دہ بھی ہونا ہے ان لوگوں کے مقتدیوں کا۔ تو آپ جب اچھے لباس میں اچھے انداز میں آئیں گے تو ظاہر ہے مقتدی کے اوپر اس کا اور اثر رہے گا۔ اکرمہ شیخ مجیحہ شاگن جو پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کسی کا رشتہ لگا کر ان سے پیسے لینا کیسا ہے؟ کچھ لوگ رشتہ لگاتے ہیں اور بدلے میں 5 سے 10 ہزار روپیہ مانگتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ محترم دیکھیں، اگر کسی نے کہیں کوئی رشتہ بتا دیا، جیسے آپ نے بہت سے لوگوں سے کہہ رکھتے ہیں بھائی کوئی رشتہ نظر آئے گا تو بتائیے گا، اب انہوں نے بتا دیا، آپ گئے دیکھے، پسند آ گیا، ہو گیا، تو اس میں تو ان کو پیسہ ویسا لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر ہے نہ انہوں نے کوئی محنت کی نہ کوئی بھاگ دوڑ کی، تو پیسہ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ مفت کا۔ ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے لیے وہ اپنے کو وقف رکھتے ہیں، اور ممبئی وغیرہ میں تو باقاعدہ آفس وغیرہ بنا کے رکھتے ہیں، لوگ ان کے لگے رہتے ہیں، رشتہ تلاش کرنا، معلوم کرنا، پھر بات کرنا، پھر ان کے حالات کا جائزہ لینا، پھر پوری رپورٹ لگانا، تو ان کو پوری محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ لوگ بالکل لے سکتے ہیں، اپنی محنت آنا کوئی حرج نہیں ہے۔ امتیاز احمد بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، قرآن کا کوئی ٹکڑا پھٹ گیا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو لوگ کنویں میں ڈال دیتے تھے، اب اس کو کیا کریں؟ آپ دریا میں ڈال دیجئے۔ لوگ کنویں میں ڈال دیتے تھے، آپ دریا میں ڈال دیجئے، آپ قبرستان کے ایریا میں اسے دفن کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ارباز شیخ بیرکڈی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، پان گٹکا کھانا اسی طرح سگریٹ پینا حرام ہے یا مکروہ؟ اس پر عرب علماء کا کیا فتویٰ ہے؟ دیکھیں پان میں تو کچھ گنجائش بھی ہے، گٹکا تو یہ ظاہر ہے صریح طور پہ نقصان دہ، اسی طرح سگریٹ بھی، اس لیے وہ مکروہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ عرب علماء تو سیدھے اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ محمد شاہ رخ نورپور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اس مسافر کا کیا حکم ہے جو امام کے پیچھے عشاء کی نیت باندھے یہ سوچ کر کہ امام عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اس امام نے مغرب کی قضا ادا کیا، تو کیا مسافر مقتدی کی نماز ہوئی جبکہ اس کی بھی وہی مغرب کی قضا ہوئی جو امام نے ادا کیا ہے؟ یہاں تو سب گتر بود ہے، امام صاحب کہیں جا رہے ہیں، مقتدی صاحب کہیں جا رہے ہیں، مقتدی کی نیت کچھ ہے، امام کی نیت کچھ ہے، ظاہر اس طرح سے نماز نہیں ہوگی۔ محمد شاہ رخ نورپور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب عمرہ میں حلق یا قصر کروانا واجب ہے؟ اگر کوئی اپنے بالوں میں سے ایک چٹکی بال کاٹ دے تو کیا واجب ادا ہو گیا جبکہ اس کا دوسری مرتبہ عمرہ ہے؟ اور سعودی میں بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی گئی، اصل مسئلہ سے آگاہ کیجیے۔ اور امام کے آگے مقتدی بننا کیسا ہے جیسا کہ مسجد نبوی میں لوگ پڑھتے ہیں؟ محترم، اگر بال آپ کو قصر کروانا ہے تو ایک پور کے بقدر کٹوائیں گے، چٹکی سے کام نہیں چلنے والا ہے، اس سے آپ کا قصر نہیں ہوگا، جب قصر نہیں ہوگا تو عمرہ بھی مکمل نہیں ہوگا، دم دینا پڑے گا۔ اور امام کا مقتدی کے آگے ہونا ظاہر ہے، آپ مقتدی امام نہیں ہیں، امام کے آگے جائیں گے تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ مسجد نبوی میں جو قالین لگاتے ہیں وہ لوگ ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ امام کی سائڈ لے کر کے اس سے پیچھے لگاتے ہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں تو بعد میں قالین سے آگے الگ سے سب بنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ظاہر ان کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ امام سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ جو شخص امام سے آگے ہو جائے تو مقتدی نہیں رہ گیا، خود امام بننا چاہ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوگا۔ السلام علیکم۔